وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کے خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانا قابل مذمت ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا دیا۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ شہباز شریف نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے، ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی جائے، اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ Who work consistently to assassinate the party that is in negotiation will certainly do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. It is the negotiations are only part and parcel of a scheme to fulfill their objectives. This has been their tradition. گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے قطر کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا، اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ ہے۔ مذاکرات کاروں پر اسرائیلی حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے۔ کھلی جارحیت اور جرائم پر صہیونی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ ترکیہ نے اسرائیل سے تمام کمرشل تعلقات معطل کر دیے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم مشرق وسطی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے اسرائیل کی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر، تاجکستان اور مصر کے صدور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اسرائیل کا قطر اور ایران پر حملہ اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی تھا۔ ہماری خود مختاری اور عوام کی عزت پامال کی گئی۔ اس کے مزید جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ غزہ، بیروت اور یمن میں ہونے والے مظالم پر خاموشی ناقابل قبول ہے۔ عرب اسلامی ممالک اسرائیلی دھمکیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دوحہ کانفرنس میں عرب اسلامی ممالک پر متحد ہونے پر زور۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے غزہ اور فلسطینی شدید مظالم سہ رہے ہیں۔ غزہ اس وقت بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں ہے۔ ہاتھ نہ ملانا گلے پڑ گیا۔ مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل کے میدان تک پہنچ گئی۔ پاک بھارت میچ میں سپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی۔ پاکستان کا سخت رد عمل۔ میچ ریفری کو تبدیل نہ کرنے پر ایشیا کپ کے اگلے میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پی سی بی نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا۔ میچ ریفری اینڈی پائرکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کر دیا۔ پی سی بی نے اسپرٹ آف دی گیم کو بار بار دہرایا۔ میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے دانستہ طور پر پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہ ملا کر کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارتی ٹیم پر جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان۔ میرے لیے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کی عزت اور وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام، لکھا، کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی روح کے منافی ہے۔ پاک بھارت میچ میں سپورٹس مین شپ کی کمی دیکھنے کو ملی جو بالکل مایوس کن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان واہلا کو آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر معطل کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو کے بیان پر جواب، لکھا، مار کے حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رافیل بھی نہ بچے۔
جواب دینا چاہیے کہ ان کو شکست اس طرح ہو کہ اخلاقی شکست جسے کہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اگر وہ جتنا بھی اپنا رویہ خراب رکھیں, ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ان سے اچھی طرح سے ملیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. انڈیا نے کل جب میچ جیتا تو پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا, تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بلکہ کھیل کے میدان میں بھی اپنے آپ کو رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. بھارتی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا جنگی جنون کا عکاس. بھارتی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا جنگی جنون کا عکاس ہی ہے. شائقین نے کہا کہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہوگا. بھارت جنگ میں شکست پر بوکھلا گیا. ناقدین کی بے بسی سمجھتی ہوں, تنقید کرنا آسان ہے لیکن محنت کرنا مشکل کام ہے. وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پہلے الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا جب تنقید سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں, کام کرنے پر تنقید کر رہے ہیں. پہلی دفعہ سنا ہے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیوں کر رہی ہیں. کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ چیف منسٹر کیوں بیٹھ گئیں. 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے فضائی دورہ کیا, اینک ٹھیک کی اور کہا اوہو بہت تباہی ہوئی ہے. پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ نہ رک سکا. خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بکھر گیا. ہزاروں ایکڑ پر فش فارمز ڈوب گئے, مچھلیاں پانی میں بہہ گئیں. فش فارم سے وابستہ افراد کو کروڑوں روپے کا نقصان. مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ضلع بھر میں 150 مواضعات زیر آب, فصلیں دریا بورڈ. احمد پور سیال میں سیلابی ریلے سے 90% آبادی متاثر. پنڈی بھٹیا کی شہری آبادی 15 روز بعد بھی سیلابی پانی میں گھری ہوئی ہے. کروڑوں روپے کے املاک کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ. کئی گھروں اور دکانوں کی بنیادیں بیٹھ گئیں. انتظامیہ تاحال پانی نکالنے میں ناکام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف علی پور پہنچ گئی. ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی. خواتین اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا. دریائے سندھ کے بیراجز میں پانی کی آمد میں اضافہ. گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 6,35,000 کیوسک ہو گیا. لاڑکانہ میں عاقل آگانی لو بند پر بڑا ریلا. 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے. پنو عاقل کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بڑھ گئی. سیلاب کے باعث متعدد دیہات اور سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ ہو گئیں. متاثرین کی مدد کے لیے پاک بحریے کی ریسکیو کارروائیاں جاری. کچے کے علاقے میں پھنسے افراد مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل. مانسون بارشوں کا 11واں اسپیل برسنے کو تیار. کل سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. راولپنڈی, مری, گلیات, اٹک, چکوال, جہلم میں بارش کا امکان. گوجرانوالا, لاہور, گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارشیں متوقع. ندی نالوں میں بہاؤ کے اضافے کا خدشہ. متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری. ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن. سیکیورٹی فورسز ان ایکشن. خیبر پختونخوا میں 2 الگ آپریشنز میں 31 خوارج مارے گئے. لکی مروت میں 14, بنو میں 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا. پاک فوج کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم. صدر مملکت, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی. گنڈاپور کو گور کھپور ناکے پر روک دیا گیا. ڈیالہ جیل جانے والے راستے بھی بند. وزیر اعلیٰ نے پولیس سے بات چیت کی مگر انہیں آگے جانے کی اجازت نہ ملی. 26 نومبر احتجاج کا کیس. پی ٹی آئی کے 3 اراکین قومی اسمبلی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ضمانت کی درخواستیں خارج کی. پی ٹی آئی کے تینوں ایم این ایز تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں نامزد. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. پالیسی ریٹ 11% پر برقرار. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا پالیسی ریٹ میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ. اسٹیٹ بینک کے مطابق سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے شرح سود برقرار رکھی گئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین کی ملاقات. پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے میں شنگھائی الیکٹرک کے کردار کو سراہا. آصف علی زرداری کی شنگھائی الیکٹرک کو پاکستان کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت. شنگھائی الیکٹرک کے سی ای او کا پاکستان میں ملازمین کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار تشکر. تھر میں کوئلہ گیسیفیکیشن پلانٹ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے.
پاکستان اور چین کی دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں. پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں. ہر علاقائی اور عالمی فورم پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا فودان یونیورسٹی میں خطاب. کہا سی پیک پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے. سی پیک علاقائی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے. پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک کی ملاقات. نقصانات کم سے کم کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی. دونوں رہنماؤں کا اگلے مانسون سے قبل 300 دن کا ماحولیاتی پلان بنانے پر اتفاق. مراد علی شاہ نے کہا اس مرتبہ دریائی سیلاب تھا جس نے مسائل پیدا کیے. ہمیں سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانی ہے. کچھ بندوں کی حالت نازک ہے. مصدق ملک بولے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہے. سیاست کریں عوام کو گمراہ نہ کریں. سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے مل کر کام کریں. میئر کراچی کا مخالفین کو مشورہ. مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا. کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بارشوں کے باعث صورتحال کچھ مختلف ہو گئی تھی. ہب کینال اور شاہراہ بھٹو سے متعلق منفی پروپیگنڈا چلایا گیا. جلال پور پیر والا موٹر وے سندھ میں ہوتی تو اپوزیشن والے پہنچ چکے ہوتے. کراچی میں خونی ٹینکر آج مزید 2 زندگیاں نکل گیا. لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. ماں بیٹا موقع پر ہی دم توڑ گئے. دوسرا بیٹا زخمی ہو گیا. ٹینکر ڈرائیور فرار. کراچی میں رواں سال ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے 195 افراد جاں بحق ہو چکے. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے بچی کی پھندہ لگی لاش ملی. شناخت 9 سالہ آسیہ کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق متوفیہ کے والدین میں جھگڑے ہوتے تھے. جھگڑوں سے تنگ آ کر بچی نے خودکشی کر لی. پاکستان کے سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کر گئے. احمد شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر عمر کے انتقال کی خبر شیئر کی گئی. پوسٹ میں انتقال کی وجہ نہیں بتائی گئی. عمر اپنی معصومانہ انداز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی مشہور تھے. چاہنے والوں نے افسوسناک خبر پر احمد سے اظہار تعزیت کیا. قطر امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے. قطر کے امیر عظیم رہنما ہیں. اسرائیل کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا لوگوں کو نشانہ بناتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے. حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں لیکن قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں. غزہ میں امداد تقسیم کرنے والے پوائنٹس کی حفاظت پر مامور نجی کمپنی نے اسلام مخالف امریکی بائیکر گینگ کے اراکین کو سیکیورٹی پر تعینات کر دیا. بی بی سی کی رپورٹ. لکھا امریکی فوج نے سن 2006 میں عراق جنگ کے دوران انفیڈل موٹر سائیکل کلب بنایا تھا اور اس کے ممبران خود کو جدید دور کا صلیبی جنگجو سمجھتے تھے اور صلیب کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. غزہ ہیومینیٹیرینز فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ امریکی بائیکر گینگ کی نفرت، امتیاز اور تعصبانہ طرز عمل کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہے. مردہ ضمیر اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق پیر کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل. اسرائیلی فوج نے خان یونس کے قریب امداد کے منتظر 5 افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. اسرائیلی حملوں میں 3 صحافی بھی شہید ہوئے. شہید صحافیوں میں ایمن ہنیا، ایمان الزمیلی اور صحافی محمد الکویفی شامل ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک اور غذائی قلت سے مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے. غذائی قلت سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 425 ہو گئی جن میں 125 بچے شامل. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کو غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر متزلزل حمایت فراہم کرے گا. سندھ میں لڑکیوں میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا آغاز. وزیر صحت سندھ اضرا فضل پیچوہو نے کراچی کے خاتون پاکستان گرلز اسکول میں مہم کا افتتاح کیا. 9 سے 14 سال کی بچیوں کو انسداد HPV کی ویکسین مفت فراہم کی جائے گی. معروف گلوکار سماجی رہنما شہزاد روئے کہتے ہیں ملک میں چیزوں سے متعلق بہت ابہام اور غلط فہمیاں ہیں. تمام ویکسین بہت ضروری ہیں. آصفہ بھٹو زرداری نے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم کو سنگ میل قرار دے دیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا جمہوریت کسی بھی منصفانہ اور جامع معاشرے کی بنیاد ہے. پاکستان کو سیاسی قائدین کی رہنمائی اور قربانیوں نے جمہوری اداروں کی بحالی اور استحکام کی بنیاد رکھی. وزیر اعظم نے کہا آئین پاکستان ہر شہری کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے. پاکستان جمہوری اصولوں اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتا ہے.
T20 ایشیا کپ کے مقابلے جاری. متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے شکست دے دی. 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر. اماراتی بالر جنید صدیقی نے 4 شکار کیے. محمد وسیم نے 69 رنز کی اننگز کھیلی. ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں ہانگ کانگ کی شری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری.